بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان کے محاصرے کے دوران میں محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کی وفات کی خبر ملی۔ اس کے ساتھ ہی اسے اپنی بیوی کا مکتوب ملا، جس میں اس نے اپنے باپ کی موت کا ذکر کرنے کے بعد محمد بن قاسم کی ماں کے متعلق لکھا کہ ان کی صحت پھر خراب ہو گئی، لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ آپ ہندوستان میں اپنا کام ختم کیے بغیر گھر آنے کا ارادہ نہ کریں۔ زبیدہ نے اپنے متعلق لکھا، میں ان ہزاروں بیویوں سے مختلف نہیں جن کے شوہر سندھ، ترکستان اور انگلش میں برسر پیکار ہیں، اور سندھ کے سپہ سالار کی بیوی ہوتے ہوئے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کی جدائی کو عام سپاہیوں کی بیویوں کی نسبت زیادہ صبر و سکون کے ساتھ برداشت کروں۔ آپ نے لکھا تھا کہ ملتان کی فتح کے بعد ہمیں اپنے پاس بلوائیں گے، لیکن والدہ کی صحت شاید آئندہ چند مہینے انہیں سفر کی اجازت نہ دے۔ مجھے ڈر ہے کہ گھر کے متعلق آپ کی تشویش آپ کی فتوحات کی رفتار پر اثر انداز نہ ہو۔ انتہائی تکلیف کے وقت آپ کی فتح کی خبر سن کر ان کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جب کبھی ان کا جی اداس ہوتا تو میں ان کے منہ سے یہ دعا سنتی ہوں، یا اللہ مجھے قرون اولیٰ کے مجاہدین کی ماؤں کا صبر و استقلال دی۔ اور وہ جب کبھی مجھے غمگین دیکھتی ہے تو کہتی ہے، زبیدہ تم ایک مجاہد کی بیوی ہو، ناہید اور زہرا کو میرا سلام پہنچا دیجیے۔ مجھے ان بہنوں پر رشک آتا ہے جو ہر روز سندھ کے میدانوں میں مجاہدوں کے گھوڑوں سے اڑنے والی گرد دیکھتی ہیں۔ بصرہ میں ان عورتوں اور بچوں کا انتظار ہو رہا ہے جنہیں آپ نے برہمن آباد کے قید خانے سے آزاد کروایا۔ انہیں کب بھیجیں گے؟ میں ان سے زیادہ اور کیا دعا کر سکتی ہوں کہ آپ کا ہر قدم بلندی کی طرف ہو اور میری نگاہ کا ہر آسماں آپ کے سمند اقبال کے پاؤں چومے۔ چند دن کی مزاحمت کے بعد ملتان کے باشندوں نے ہتھیار ڈال دیے اور محمد بن قاسم امیر داؤد نصر کو ملتان کا امیر مقرر کر کے ارور کی طرف واپس ہوا۔ راستے میں اسے خبر ملی کہ قنوج کا راجہ ہری چندرا راجکمار جے سنگھ کو پناہ دے کر سندھ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی محمد بن قاسم یلغار کرتا ہوا ارور پہنچا اور وہاں قیام کیے بغیر قنوج پر چڑھائی کر دی۔ سندھ اور راجپوتانہ کی سرحدوں پر دونوں افواج کا سامنا ہوا۔ راجہ ہری چند جے سنگھ کی زبانی یہ سن کر اس کی اعانت کے لیے آمادہ ہوا کہ بیرونی حملہ آوروں کی تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں، لیکن جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد بن قاسم کی جے کے نعرے لگانے والے سندھی اربوں سے کہیں زیادہ ہے تو جے سنگھ کو کوستا ہوا میدان چھوڑ کر واپس بھاگ گیا۔ جے سنگھ کے بعد ساتھیوں نے اسے محمد بن قاسم کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھانے کا مشورہ دیا، لیکن اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کر بھی قبول نہ کیا اور جنوب کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ صرف دوسروں نے اس کا ساتھ دیا اور باقی محمد بن قاسم کی پناہ میں چلے گئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم سندھ کے انتظامات درست کرنے اور سندھ کے ہمسایہ ریاستوں پر چڑھائی کرنے سے پہلے اپنی افواج کو از سر نو منظم کرنے کے لیے ارور واپس چلا آیا۔ بصرہ سے قاصد اس کی آمد سے ایک دن پہلے ارور پہنچ چکا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو دیکھتے ہی کہا، سالار اعظم، میں ایک بہت بری خبر لایا ہوں۔ محمد بن قاسم کے پرسکون چہرے پر تفکرات کے ہلکے سے آثار پیدا ہوئے اور اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، یہ خبر میری ماں کے متعلق تو نہیں؟ ایلچی نے اسبات میں سر ہلایا اور جیب سے خط نکال کر محمد بن قاسم کے ہاتھ میں دے دیا۔ محمد بن قاسم نے جلدی سے خط کھول کر پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر گردن جھکا لی۔ شام کے وقت شاہی محل کے اس حصے میں جسے محمد بن قاسم نے اپنے قیام کے لیے منتخب کیا تھا، شہر کے معززین کے علاوہ کئی بیوائیں جمع تھیں جن کی نگاہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اور ایک رحم دل باپ کا رتبہ حاصل کر چکا تھا، جو اسے اس دیوتاؤں کی سرزمین پر ایک نیا دیوتا خیال کرتے تھے۔ محمد بن قاسم نے محل سے باہر نکل کر ایک مختصر سی تقریر میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ رات کے وقت اس نے مشعل کی روشنی میں پھر ایک بار زبیدہ کا مکتوب پڑھا اور اس کی نگاہیں دیر تک ان الفاظ پر مرکوز تھیں۔ بستر مرگ پر امی جان کے آخری الفاظ یہ تھے، میری روح جسم کی قید سے آزاد ہو کر ان میدانوں پر پرواز کر سکے گی جہاں میرا بیٹا اسلام کی فتوحات کے جھنڈے نصب کر رہا ہے۔
3 माह के बाद मोहम्मद बिन कासिम अरब सिपाहियों के अलावा 1 लाख सिंधी नौ मुस्लिम और उन गैर मुस्लिम सिपाहियों को फ़ौजी तरबियत दे चुका था जो इस्लाम कबूल ना करने के बावजूद बाकी तमाम हिंदुस्तान के आखिरी हदूद तक इस कमसीन सालार की फतूहात के परचम लहराना इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत समझते थे, जिसके अदल व इंसाफ ने इसे मफतूहा इलाके के हर बाशिंदे की निगाह में एक देवता बना दिया था और उसे अपना निजात दहिंदा समझते थे। बाकी हिंदुस्तान के लिए ऐसे निजात दहिंदे की ज़रूरत महसूस करते थे। एक दिन अरवर के एक मशहूर संग तराश ने शहर के एक चौराहे में अपना शाहकार नुमाइश के लिए रख दिया। यह संग मरमर की एक मूर्ति थी जिसके नीचे ये अल्फाज लिखे हुए थे, वो देवता जिसने इस मुल्क में अदल और मुसावत की हुकूमत कायम की। शहर के हज़ारों बाशिंदे इस मूर्ति के गिर्द जमा हो गए और मूर्ति को पाँव से लेकर सर तक फूलों में ढांप दिया। अरवर के बहुत से सरदार इस मूर्ति को अपने घर की जीनत बनाने के लिए संग तराश को मुंह मांगे दाम देने के लिए तैयार थे, लेकिन शहर के पुरोहितों का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला था कि मोहम्मद बिन कासिम जैसे देवता की मूर्ति का मुकाम सरदारों के महल नहीं बल्कि हमारे मंदिर है। संग तराश ने भी अपने शाहकार की अहमियत महसूस करते हुए ये फ़ैसला किया कि इसे किसी मंदिर में जगह दी जाए। पुरोहितों ने इसके लिए बुद्ध का एक पुराना मंदिर मुंतखब किया। शाम के वक्त मूर्ति को मंदिर की तरफ ले जाते हुए शहर के पुरोहितों और अवाम का जुलूस शाही महल के सामने से गुजरा। भीम सिंह ने भागकर मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला दी कि लोग आपकी मूर्ति को मंदिर में नस्ब करने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम परेशान होकर महल से बाहर निकला। जुलूस इसे महल के दरवाजे की सीढ़ियों पर खड़ा देखकर रुक गया। शहर के बड़े पुरोहित ने आगे बढ़कर कहा, ये लोग आपकी इससे ज़्यादा इज्जत नहीं कर सकते। ये एक संग तराश के कमाल है, लेकिन आपकी तस्वीर जो इनके दिलों में है इस मूर्ति से कहीं ज़्यादा हसीन है। मोहम्मद बिन कासिम ने बुलंद आवाज़ में हुजूम को मुखातिब करते हुए कहा, ठहरो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। नाखूस और शहनशाह की सदाएं बंद हो गईं और मजमे पर एक नाखूस और शहनाइयों की सदाएं बंद हो गई और मजमे पर एक सकूत तारी हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी तकरीर में असनाम परस्ती के मुतालिक इस्लाम के नुक्ते निगाह की वजाहत की और इख्तिताम पर आवाम से अपील की, मुझे गुनाहगार ना करो। मुझ में अगर कोई खूबी है तो वो इस्लाम की अता हुई है। अगर इस्लाम का पैरोकार होकर मैं इंसानियत की कोई अच्छी मिसाल बन सकता हूँ तो ये दरवाज़ा सब के लिए खुला है। तुम मेरी पूजा ना करो बल्कि इसकी पूजा करो जिसने मुझे बनाया, जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसका दिन हर इंसान को अदल और मसावत का सबक देता है। लोग जज्बात से मगलूब थे, लेकिन मूर्ति के मुकाबले में वो जीते जागते देवता के हुक्म की तामील से इनकार ना कर सके। जब मोहम्मद बिन कासिम ने ये कहा कि मुझे ये सब कुछ देखकर रूहानी तकलीफ़ हुई, तो संग तराश ने आगे बढ़ते हुए हाथ बांधकर कहा, एक संग तराश सिर्फ मूर्ति बनाकर अपने जज्बात का इजहार कर सकता है। मैंने देवताओं के नाम सुने थे और इनके मुख्तलिफ ख्याली तस्वीर बनाया करता था। अगर अब आपको देखने के बाद मुझे यकीन हो चुका है कि मैं ख्वाह किसी देवता की तस्वीर बनाऊं, इसकी शक्ल व सूरत वही होगी जो आपकी है। मेरा बेटा बेला की जंग में ज़ख्मी हुआ था, आपने दूसरे ज़ख्मियों की तरह इसकी भी तीमारदारी की और उसके ज़ख्म अच्छे हो गए, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो बीमार हो गया और चंद दिन के बाद चल बसा। मरते वक्त वो आपके इस रुमाल को चूम रहा था जो आपने इसके ज़ख्म पर बांधा था। इसने मुझसे वादा लिया कि मैं इसकी मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन आपको बरहम देखकर शायद इसकी आत्मा को भी दुख हो। मैं अपने बेटे के देवता की पूजा करने के बजाय इसका हुक्म मानना ज़रूरी समझता हूँ। अगर आपका हुक्म है तो मैं ये मूर्ति तोड़ने के लिए तैयार हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, यह आपका मुझ पर बड़ा एहसान होगा। एहसान यूँ ना कहिए, इस मूर्ति के टूट जाने के बाद भी मैं आपको एक देवता ही समझूंगा और सिंध के लाखों इंसान भी आपको देवता ही ख्याल करेंगे। मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन मेरी तमन्ना फ़क्त यह है कि मैं इस मुल्क में इंसानियत का एक खादिम होने की हैसियत से पहचाना जाऊं। संग तराश ने सीने पर पत्थर रखकर तीशे की एक ज़रब से मूर्ति के टुकड़े उड़ा दिए, लेकिन हुजूम इन टुकड़ों को जवाहरात का अंबार समझकर इन पर टूट पड़ा। इस वाक़े के बाद अरवर के हज़ारों बाशिंदे इस्लाम की तालीम के साथ दिलचस्पी लेने लगे और सिंध के तूल अर्ज में नौ मुस्लिमों की तादाद में आए दिन इजाफ़ा होने लगा।
अरवर से चंद साला रुखसत पर जा रहे थे। इनका इरादा था कि वापसी पर अपने बाल बच्चों को साथ लाकर मुस्तकिल तौर पर सिंध में आबाद हो जाएं। मोहम्मद बिन कासिम ने जुबैदा को ख़त लिखा। वो बसरा से सिंध आने वाली ख़वातीन के साथ चली आए और बसरा के हाकिम को ये भी लिखा कि इसे बाकी औरतों के साथ सिपाहियों की हिफाजत में अरवर तक पहुंचाने का इंतज़ाम करे। इसके बाद वो चंद दिन राजपूताना और पंजाब की तस्खीर के लिए नक्शे बनाने में मसरूफ़ रहा। चंद दिनों के गौर हवस के बाद इसने पंजाब से पहले राजपूताना को मस्खर करना ज़रूरी ख्याल किया। इसका इरादा था कि जुबैदा की आमद तक राजपूताना की मुहिम से फारिग हो जाएगा और इसके बाद मुल्तान को अपना मुस्तक़िर बनाकर पंजाब का रुख करेगा। चुनाचे इसने बसरा जाने वाले सिपाहियों के रुखसत होने के 7 दिन बाद एक शाम शहर से बाहर फ़ौजी मुस्तक़र में अपनी फ़ौज के सामने मुख्तसर सी तकरीर करने के बाद इन्हें यह हुक्म दिया कि वो सुबह कूच के लिए तैयार रहें। लेकिन एक मगरबी मौरिख के कौल के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम का आफताब इक़बाल ऐन दोपहर के वक्त गुरूब हो रहा था। सुबह की नमाज के बाद जब वो अरवर के बाशिंदे पर पड़ाव में जमा होकर मोहम्मद बिन कासिम को अलविदा कह रहे थे, वो और औरतें आगे बढ़कर सिपाही के गलों में फूलों के हार डाल रही थी। अचानक एक तरफ से उड़ती हुई गर्द दिखाई दी और आँख की आँख में 50 मसला अरब नमूदार हुए। मोहम्मद बिन कासिम एक सफ़ेद घोड़े पर सवार फ़ौज की सफ़ों में चक्कर लगा रहा था। दूर से आने वाले सवारों की रफ्तार देखकर इसका माथा ठनका और वो अपने चंद सालारों के साथ एक तरफ होकर आने वाले सवारों की राह तकने लगा। इन सवारों के हमरा मोहम्मद बिन कासिम के वो सालार भी थे जो एक हफ़्ता पहले बसरा के लिए रुखसत पर रवाना हुए थे। एक सवार ने आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम को एक ख़त पेश करते हुए कहा, यह अमीरुल मोमिनीन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का मकतूब है। मोहम्मद बिन कासिम ने चौंक कर कहा, अमीरुल मोमिनीन सुलेमान? इसने जवाब दिया, हाँ, खलीफा वलीद वफ़ात पा चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर जल्दी से ख़त खोलकर पढ़ा और कुछ देर गर्दन झुकाकर सोचने के बाद खासिद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे सुलेमान से यही तौक़े थी। यजीद बिन अबू कबशा कौन है? एक अधेड़ उम्र आदमी ने घोड़ा आगे किया, मैं हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर यजीद बिन अबू कबशा से मुसाफा किया और कहा, आपको इस फ़ौज की क़ियादत मुबारक हो। मैं अमीरुल मोमिनीन की बेड़ियाँ पहनने के लिए हाजिर हूँ। यजीद बिन अबू कबशा मोहम्मद बिन कासिम के मकमूम मुस्कुराहट से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। इसने पड़ाव में इन बेशुमार सिपाहियों की तरफ देखा जो कूच के लिए अमीर असाकर के हुक्म के मुंतज़िर थे। फिर इन सालारों की तरफ देखा जो वलीद की मौत और सुलेमान के मसनद नशीनी की खबर सुनकर मोहम्मद बिन कासिम के गिर्द जमा हो गए थे। यजीद बिन अबू कबशा ने महसूस किया कि वो 1 लाख जानबाजों के कायद के सामने एक मुजरिम की हैसियत में खड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम के ये अल्फाज के मैं अमीरुल मोमिनीन के बेड़ियाँ पहनने के लिए हाजिर हूँ इसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। वो महसूस कर रहा था कि कुदरत ने इसके कंधों पर ज़मीन आसमान का बोझ लाद दिया है। मोहम्मद बिन कासिम की तरफ इसकी निगाहें कई बार उठ कर झुक गईं और झुक कर उठी। इसने अपने साथियों की तरफ देखा, इन सब की गर्दनें झुकी हुई थी। कई बार अल्फाज इसकी ज़बान तक आकर रुक गए। बिलाखिर इसने कहा, मेरे दोस्त, कुदरत ने ये खिफ़त मेरे हिस्से में लिखी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आप परेशान ना हो, आप फ़क्त एलची हैं। खालिद इन्हें महल में ले चलो और ज़ुबैर तुम सिपाहियों को हुक्म दो कि हमने आज कूच का इरादा मुलतवी कर दिया है। भीम सिंह ने आगे बढ़कर कहा, अगर इस खत में कोई राज की बात ना हो तो हम सब ये जानने के लिए बेकरार हैं कि दरबार खिलाफत से आपको क्या हुक्म मिला है। मोहम्मद बिन कासिम ने ख़त मोहम्मद बिन हारून के हाथ में देते हुए कहा, यह आपको पढ़कर सुना देंगे। शाम के वक्त अरवर के हर गली कूचे में कहराम मचा हुआ था। हज्जाज बिन यूसुफ के ख़ानदान के साथ सुलेमान की पुरानी दुश्मनी की खबर मशहूर हो चुकी थी। हर घर में सिंध के नए गवर्नर की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की रवानगी का जिक्र हो रहा था। शहर के हज़ारों मर्द, औरतें और बच्चे शाही महल के गिर्द जमा होकर शोर मचा रहे थे। नमाज मगरिब के बाद मोहम्मद बिन कासिम की फ़ौज के तमाम अहदेदार एक वसी कमरे में जमा हुए। मोहम्मद बिन कासिम की इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस इज्तिमा में शरीक होने पर मजबूर किया गया। इसने एक मुख्तसर तकरीर में कहा, मैं सुबह दमिश्क रवाना हो जाने का फ़ैसला कर चुका हूँ
اور اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک سپاہی کا سب سے پہلا فرض اطاعت امیر ہے۔ آپ اس حادثے سے پریشان نہ ہو اور اپنے نئے حاکم کے ساتھ پورا تعاون کریں۔ امیر المومنین سلیمان غالباً یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے دل میں اطاعت امیری کا جذبہ ہے یا نہیں۔ دمشق سے روانگی کے وقت وہ مجھ سے بدظن ہو گئے تھے، لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب ان پر کسی ذمہ داری کا بوجھ نہ تھا۔ اب وہ امیر المومنین ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ان کے مزاج میں تبدیلی آ چکی ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ وہ مجھے ہندوستان میں اپنا ادھورا کام پورا کرنے کے لیے بھیج دیں، لیکن اگر میں ان کی غلط فہمی دور نہ کر سکا اور مجھے یہاں دوبارہ آنے کا موقع نہ دیا گیا تو بھی یزید بن ابو کبشہ کی اطاعت تمہارا فرض ہوگا۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ جو حکم دیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن سندھ کے تمام سرداروں کی رائے یہ ہے کہ آپ اس وقت تک یہاں سے نہ جائیں جب تک کہ آپ کو خلیفہ کی نیک نیتی کا یقین نہ ہو جائے۔ میں زبیر سے دمشق کے واقعات سن چکا ہوں اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ سلیمان آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا۔ ہم آپ کو سلیمان کی رعیت نہیں سمجھتے بلکہ اپنے دلوں کا بادشاہ سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کو بیڑیاں پہنائی جائیں۔ آپ کے عرب ساتھیوں کے دلوں میں دربار خلافت کا احترام ہو تو ہو، لیکن ہم ایسے خلیفہ کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں جو سندھ کو اس کے محسن اعظم سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ ہم زندگی اور موت میں آپ کا ساتھ دینے کا عہد کر چکے ہیں اور یہ عہد ٹوٹنے والا نہیں۔ آپ سندھ میں رہیں، سندھ کو آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کے عرب ساتھی اگر آپ کا ساتھ چھوڑ بھی دیں تو بھی ہمارے 1,00,000 تلواریں آپ کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ سندھ کا ہر بچہ اور بوڑھا خطرے کے وقت آپ پر جان قربان کو تیار ہے۔ بھگوان کے لیے آپ نہ جائیں اور کم از کم اس وقت نہ جائیں جب تک ہمیں یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ سلیمان آپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرے گا۔ اگر میرے الفاظ آپ پر اثر نہیں کرتے تو آپ اس محل کے نیچے جھانک کر دیکھیں اور فیصلہ کریں۔ وہ ہزاروں یتیم جو آپ کو اپنا باپ سمجھتے ہیں، وہ ہزاروں بوڑھے جو آپ کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اور وہ بیوائیں جو آپ کو اپنا بھائی سمجھتی ہیں، آپ پر کوئی حق رکھتے ہیں یا نہیں۔ اختتام پر بھیم سنگھ کی آواز بھر آ گئی۔ حاضرین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ زبیر نے کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلیمان آپ کے ساتھ نیز سلوک نہیں کرے گا۔ آپ یہاں ٹھہریں اور مجھے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیں۔ میری جان اس قدر قیمتی نہیں، لیکن سندھ اور عالم اسلام کو آپ کی ضرورت ہے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں اپنے ہر سپاہی کی جان کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں، اور بھیم سنگھ اور تمہارے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں، لیکن تم میری ذات کو میرے مقصد سے زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ دربار خلافت سے میری بغاوت دراصل اس عظیم الشان مقصد سے بغاوت ہوگی جس کے لیے گزشتہ 1 صدی میں لاکھوں سرفروش اپنا خون بہا چکے ہیں۔ یہ 1,00,000 انسان تمام ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے کافی ہیں، اور میری جان اس قدر اہم نہیں کہ میں سندھ کی 1,00,000 تلواروں کو عالم اسلام کی 1,00,000 تلواروں سے ٹکرانے کی اجازت دے دوں۔ ایسی بغاوت میں میری فتح بھی مسلمانوں کی بدترین شکست کے مترادف ہوگی۔ کیا میں یہ گوارا کر سکتا ہوں کہ اس وقت ترکستان اور انگلش میں ہماری جو افواج مصروف جہاد ہے وہ صرف اس لیے واپس بلائی جائیں کہ سندھ کے سپہ سالار نے اپنی جان کے خوف سے عالم اسلام کے لیے بغاوت کر دی؟ اگر یہ سوال میری اور سلیمان کی ذات تک محدود ہوتا تو شاید میں اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈالتا، لیکن میں اس قوم کے سامنے ہتھیار ڈال رہا ہوں جو سلیمان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر چکی ہے۔ اگر میری موت مسلمانوں کو اتنے بڑے انتشار سے بچا سکے تو میں اسے اپنے خوش نصیبی سمجھوں گا۔ تم یہ کہہ چکے ہو کہ تم میرے اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ میں تم میں سے کوئی قربانی طلب کرنے کا حقدار نہیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ سندھ سے رخصت ہوتے وقت میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہو اور میں اپنے دل میں یہ اطمینان لے کر جاؤں کہ سندھ میں میرا کوئی ادھورا کام نہ رہا، تو تم جو دین عملاً قبول کر چکے ہو اس کا زبان سے بھی اعلان کر دو۔ میری یہ دعوت اپنے ان تمام احباب کے لیے ہے جو اس جگہ موجود ہیں۔ تم جیسے لوگوں کے قبول اسلام کے بعد سندھ کا مستقبل کسی محمد بن قاسم کا محتاج نہ ہوگا۔ اب عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور آج میری حالت اس مسافر کی سی ہے جو ایک لمبے سفر کے بعد منزل پر قدم رکھتے ہی سو جانا چاہتا ہو۔
میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ میری ذات سے متاثر ہو کر فوراً کوئی فیصلہ کریں، لیکن اگر آپ دل سے اسلام کی خوبیوں کا اعتراف کر چکے ہیں تو مجھے آپ کا اعلان سن کر روحانی مسرت ہوگی۔ بھیم سنگھ نے بلند آواز میں کلمہ توحید پڑھتے ہوئے کہا، میں اگر اسلام کی خوبیوں کا متعارف نہ بھی ہوتا تو بھی میں آپ کی دعوت پر انکار نہ کرتا۔ میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں۔ محمد بن قاسم نے اٹھ کر بھیم سنگھ کو سینے سے لگایا اور کہا، مسلمانوں میں تمہیں مجھ جیسے ہزاروں انسان ملیں گے۔ 8 اور سرداروں نے بھیم سنگھ کی تقلید کی اور حلقہ بغوش اسلام ہو گئے۔ جب یہ لوگ عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل رہے تھے تو محل کے ایک اور کمرے سے ارور کے بڑے پروہت کی قیادت میں معززین شہر کا ایک وفد یزید بن ابو کبشہ سے ملاقات کے بعد واپس جا رہا تھا۔ اس وفد کے ارکان مرجھائے ہوئے چہروں کے ساتھ یزید کے کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ یزید ان کے دیوتا کے بچانے کا وعدہ کر چکا تھا اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ سندھ کے آفتاب کے گرد جمع ہونے والے بادل چھٹ چکے ہیں۔ پروہت اور اس کے ساتھی محل سے باہر نکلے تو بے شمار لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ ہزاروں سوالات کے جواب میں پروہت نے فقط یہ کہا، تم اپنے اپنے گھر جاؤ، سندھ کے مقدر کے ستارے کی نحوست ٹل چکی ہے، تمہارا دیوتا تمہیں مل جائے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب محمد بن قاسم اپنی قیامگاہ میں داخل ہو رہا تو یزید بن ابو کبشہ نے آواز دی۔ خالد، زبیر اور بھیم سنگھ ابو کبشہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ محمد بن قاسم دروازے پر رک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ یزید نے قریب پہنچ کر خالد، زبیر اور بھیم سنگھ کو رخصت کیا اور محمد بن قاسم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں مشعل جل رہی تھی۔ علی کرسی پر سو رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے یزید کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکے کو میرے ساتھ بہت محبت ہے، یہ بھی برہمن آباد میں قید تھا۔ یزید نے مسکراتے ہوئے کہا، اس سرزمین میں وہ کون ہے جسے آپ کے ساتھ محبت نہیں؟ محمد بن قاسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے موضوع سخن بدلنے کی نیت سے کہا، میں چاہتا تھا کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو سندھ کے تمام حالات بتا دوں۔ میرا ارادہ تھا کہ الگ صبح آپ سے ملوں، لیکن یہ اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئے۔ یزید نے کہا، میں آپ سے سندھ کے حالات پوچھنے نہیں آیا، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ یہیں رہیں گے۔ محمد بن قاسم نے جواب دیا، آپ کی ہمدردی کا شکریہ، لیکن میں امیر المومنین کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نہیں جانتے کہ سلیمان آپ کے خون کا پیاسا ہے، مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے لیے عالم اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ آپ اس عمر میں میری توقعات سے کہیں زیادہ دور اندیش ہیں، پھر بھی مجھے یقین ہے کہ اگر میں خود جا کر سلیمان کو یہ بتا دوں کہ سندھ میں 1 لاکھ سے زیادہ سپاہی آپ کے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے تو آپ کے خلاف یقیناً اعلان جنگ نہیں کرے گا، لیکن اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اور میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مرکز سے کٹ کر علیحدہ ہو جائے گی اور ہم اس دنیا میں ایک اجتماعی جدوجہد کے انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ لا مرکزیت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ یزید نے کہا، میرے پاس نماز سے پہلے ارور کے معززین کا ایک وفد آیا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا دیوتا ہم سے نہ چھینیے۔ اگر سلیمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تو وہ تمام ہندوستان میں اس کے خلاف مشتعل کر دیں گے۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں انہیں سمجھا لوں گا۔ یزید محمد بن قاسم کا فیصلہ اٹل سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اسے سندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشندوں کے ساتھ رواداری برتنے اور مشکل وقت میں ناصر الدین والی دیبل اور بھیم سنگھ کی ہدایت پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ یزید نے اٹھتے ہوئے کہا، میں آپ سے صرف ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ سلیمان کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے بیڑیاں پہن کر رخصت ہونے پر بضد نہ کریں۔ اس سے ہزاروں انسانوں کے دل مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل بھی ہو جائیں۔ اگر آپ اس میں مصلحت سمجھتے ہیں تو میں ضد نہیں کروں گا، ورنہ اطاعت امیر کی بیڑیاں پہنتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا۔ یزید نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ عرب سالاروں میں سے آپ کا بہترین دوست کون ہے؟ میرے سب دوست ہیں، لیکن جو شخص میری زندگی کے ہر پہلو سے واقف ہے وہ زبیر ہے۔
وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا۔ نہیں، میں اسے ایک ضروری کام کے لیے فوراً مدینہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ میں آپ کے رخصت ہونے سے پہلے اسے روانہ کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیں۔ محمد بن قاسم نے علی کو جگایا اور کہا، انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ آؤ اور زبیر کو ان کے پاس بھیج دو۔ یزید کو اس کے کمرے میں چھوڑ کر علی زبیر کو بلانے کے لیے چلا گیا اور یزید مشعل کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر خط لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد زبیر اندر داخل ہوا۔ یزید نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ زبیر دیر تک بیٹھا رہا۔ خط ختم کرنے کے بعد یزید اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ایک لمبے سفر کے لیے تیار ہو جائیں، یہ خط پڑھ لیں۔ یزید نے خط زبیر کے ہاتھ میں دے دیا۔ زبیر نے خط پڑھا اور اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر امید کی روشنی جھلکنے لگی۔ یزید کا یہ خط حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام تھا، جس میں اس نے محمد بن قاسم کو عالم اسلام کا جلیل القدر مجاہد ثابت کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ اپیل کی تھی کہ وہ اسے سلیمان کے انتقام سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ یزید کے مکتوب کے آخری الفاظ یہ تھے، محمد بن قاسم جیسے مجاہد بار بار پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے آدمی دیکھے، لیکن اس نوجوان کی عظمت کا میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا، جس نے 17 برس کی عمر میں سندھ فتح کیا اور اب اپنے 1,12,000 جاں بازوں کی موجودگی میں خوشی سے اطاعت امیر کی بیڑیاں پہننے کے لیے تیار ہے۔ محمد بن قاسم اسلام کے جسم میں ایک ایسا دل ہے جس کی ہر دھڑکن مجھ جیسے انسانوں کی عمر بھر کی ریاضت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ عالم اسلام کو ایک ناقابل تلافی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ زبیر نے خط پڑھ کر یزید کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کو یقین ہے کہ وہ سلیمان پر اثر ڈال سکیں گے؟ مجھے یقین ہے، تم جاؤ۔ وہ اس وقت مدینے میں ہے، لیکن راستے میں ایک لمحہ ضائع نہ کرنا۔ سلیمان کے مشیر، جنہیں محمد بن قاسم کے ساتھ فقط اس لیے عناد کی وہ حجاج بن یوسف کا داماد ہے، ہر ممکن کوشش کریں گے اس کے متعلق فوراً فیصلہ ہو جائے۔ سلیمان خود اتنے با اثر آدمی کو زیادہ دیر تک زندہ رکھنا خطرناک خیال کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز اگر مدینے میں نہ ہو تو جہاں بھی ہو وہاں تم پہنچ جاؤ اور کوشش کرو کہ وہ محمد بن قاسم کی قسمت کا فیصلہ ہونے سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ میرے نزدیک یہ مہم تمام ہندوستان کی فتح سے زیادہ اہم ہے۔ زبیر نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی جاتا ہوں، جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ زبیر یزید کے کمرے سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا۔ ناہید، خالد اور زبیر زہرا اس کا انتظار کر رہے تھے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، کیا خبر لائے؟ میں مدینے جا رہا ہوں۔ زبیر صرف اتنا کہہ کر اب کے کمرے میں لباس تبدیل کرنے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر نکلا۔ ناہید نے کوئی سوال پوچھے بغیر کونٹھی سے تلوار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ خالد اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ زبیر نے تلوار کمر کے ساتھ باندھتے ہوئے کہا، نہیں، تم ناہید اور زہرا کو لے کر محمد بن قاسم کے ساتھ بصرہ پہنچ جاؤ۔ زہرا نے کہا، بھیا مدینے میں آپ کو کیا کام ہے؟ زبیر نے جواب دیا، میں ایک ایسے آدمی کے پاس یزید کا خط لے جا رہا ہوں جو محمد بن قاسم کو بچا سکتا ہے۔ خالد، تم بصرہ پہنچ کر سیدھے محمد بن قاسم کے گھر چلے جانا اور زبیدہ کو تسلی دینا۔ مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ناہید، خدا حافظ، میری کامیابی کے لیے دعا کرنا۔ زبیر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس طرح یہاں پر آج 21ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ اسی وقت 22ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔